اچھا، ایک گلہ، ایک شکوہ جو ہمیں ساری زندگی رہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں پایا یا میں اپنی بات اس انسان تک پہنچا نہیں پایا، یہ گلہ اور شکوہ تقریباً تمام ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں میٹا پروگرامز کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلے بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ میٹا پروگرامز ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیں، میٹا پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے مائنڈ کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرنا۔ اب ایک میٹا پروگرام تو یہ ہو سکتا ہے، پہلا میٹا پروگرام، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا تو آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب دو ٹرینڈ ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کام سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان 1 میل پیدل چل کے آفس جاتا ہے، وہ اس لیے آفس جاتا ہے کیونکہ اس کو ورزش کرنا پسند ہے۔ اسی طرح دوسرا انسان 1 میل پیدل چل کے آفس میں جاتا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کو گاڑی میں بیٹھنے اور ایکسیڈنٹ کا اس کو ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہاں پہ 2 کیسز ہو گئے، ایک کام کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسرا کام سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی نیا کام سٹارٹ کریں، کوئی نئی چیز ہو تو وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور اس کام کو فوراً سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی نیا کام سٹارٹ کریں تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں نے نہیں کرنا، اور اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں میری باری نہ آئے۔ لیٹس سپوز آپ کلاس میں دیکھ لیں، اگر کلاس میں اگر ٹیچر نے کسی بچے کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہو اور کہنا ہو کہ آپ یہ چیز کسی کو سمجھا دیں یا اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کریں، تو بہت سارے بچے وہ فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سر میری باری ہونی چاہیے، میں آ جاتا ہوں۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹائم ختم ہو جائے، پیریڈ ختم ہو جائے، میری باری نہ آئے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں وہ نیچے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں میری نظر ہی نہ پڑے، اور ٹیچر کی نظر بھی اسی پہ پڑ جاتی ہے۔ اب اسی طرح فار ایگزامپل، اگر میں ایک بچے کو کہوں کہ تم زیادہ محنت کرو، اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تمہارا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، تو کیا میرا یہ کہنا درست ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کا رجحان کس طرح ہے، کیا وہ چیزوں کی طرف بڑھتا ہے یا چیزوں سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر اس کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ چیزوں کی طرف بڑھتا ہے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ تم زیادہ محنت کرو، اگر تم محنت کرو گے تو تمہارا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اب جب میں یہ کہوں گا تو یہ جملہ اس کے مائنڈ میں ٹریگر ہوگا اور وہ محنت شروع کر دے گا۔ لیکن اگر اس کا ٹرینڈ یہ ہے چیزوں سے پیچھے ہٹنے کا تو میرا یہ جملہ اس کے لیے کارگر نہیں ہوگا۔ سو پہلا میٹا پروگرام جو یہ ہے کہ ہم یا تو چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا چیزوں سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو میٹا پروگرام ہے وہ ہمارے پاس ہے فریم آف ریفرنس۔ فریم آف ریفرنس، دیکھیے فریم آف ریفرنس یاد رکھیے گا یہ 2 ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو فریم آف ریفرنس ہوتا ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے، اور ایک ہمارے پاس فریم آف ریفرنس جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ جب بھی میرا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا جب بھی میں اپنا کوئی کام چیک کرواتا ہوں تو میرے ٹیچر مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام بڑا زبردست ہے اور تم اچھا کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرسن کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ ایکسٹرنل ہے۔ جب بھی اس کو باہر سے کوئی بات پتہ چلتی ہے، کوئی جملہ پتہ چلتا ہے، اس سے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ وہ کام کرتا ہے، اگر اس کو کوئی شاباش نہیں بھی دیتا، اس کی کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتا، لیکن اس کو اپنے اندر پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور زبردست کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ انٹرنل ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا فریم آف ریفرنس اگر ایکسٹرنل ہے تو یاد رکھیے گا یہ دنیا پہلی تو بات ہے آپ کے کام کی تعریف ہی نہیں کرتی، زیادہ تر آپ کی کرٹیسائز کرتی ہے۔
اگر کرے بھی تو کبھی کرے گی تو کبھی نہیں کرے گی. تو جب آپ کی تعریف ہوگی تو آپ کام کریں گے, اور جب آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو آپ کام. دنیا کے اندر وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کا فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے, انٹرنل ہوتا ہے. انہیں لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی, لوگ ان کی تعریف کریں نہ کریں, لوگوں کی. اب یاد رکھیے گا, جس کا فریم آف ریفرنس انٹرنل ہوتا ہے اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی, لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہیں ہوتی, اس انسان کو لوگوں کے کرٹیسزم کی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے آپ یہ دیکھیں, سقراط ایک بار لیکچر دے رہا تھا, لیکچر کے دوران کسی نے گالی دے دی اور آگے سے وہ اسمائل کرنے لگا. کسی نے کہا تم بڑے بے شرم ہو, ایک بندہ گالی دے رہا ہے آگے سے اسمائل کر رہے ہو. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ جو کہہ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں. جب آپ کا فریم آف ریفرنس انٹرنل ہوتا ہے, آپ کو خود پہ یقین ہوتا ہے, تو لوگوں کے جملوں کی, باتوں کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایک کام ایک عرصے سے کر رہے ہیں تو آپ کا جو انٹرنل فریم آف ریفرنس ہے وہ مضبوط ہوگا, کیونکہ آپ وہ کام کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک کام نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو فریم آف ریفرنس ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے. اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس میٹا پروگرام ہے وہ ہے جی سارٹنگ بائی سیلف, سارٹنگ بائی سیلف, اور دوسرا ہے جی سارٹنگ بائی ادرس. بعض لوگ جب آپ ان کے ساتھ کوئی میل جول رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ریلیشن بلڈ اپ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, تو سب سے پہلا جملہ جو ان کا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو اس کام کے بدلے میں میرا کیا فائدہ ہوگا. یہ ہوتے ہیں سارٹنگ بائی سیلف, جو ہر کام میں, ہر بات میں صرف کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو بندہ جو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انا پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کی لائف میں جب بھی کوئی بندہ, یہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا بندہ جڑ جائے جو سارٹنگ بائی سیلف ہو, تو آپ کو ناراض ہونے کی, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ لالچی ہے یا خود غرض ہے, تو آپ کو پھر پرواہ کوئی نہیں ہوتی. دوسرا انسان یہ جو ہوتا ہے سارٹنگ بائی ادرس, یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہو, لیکن میرے ساتھ جڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی کیا ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے. تو یہ ہوتے ہیں سارٹنگ بائی ادرس. یاد رکھیے گا, دنیا کے اندر جتنا بھی لوگوں نے امپیکٹ کریٹ کیا یا جو زیادہ ریلیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ سارے کے سارے سارٹنگ بائی ادرس ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ دیکھیں آپ کا ریلیشن بلڈ اپ ہوتا ہے, 2 دن چلتا ہے, 4 دن چلتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اس میں قصور آپ کا نہیں ہوتا, اس میں قصور اس پرسن کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیلفش ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں اپنا مطلب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. سو اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, جتنے بھی لوگ جو سروس کے لیے چوز کیے جاتے ہیں یا جس نے کہیں سروس پے کرنی ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے وہ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو سارٹنگ بائی ادرس ہوتے ہیں, جو لوگوں کا بھی فائدہ سوچیں. اب فار ایگزامپل, اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ سارٹنگ بائی سیلف ہو, صرف اپنا فائدہ دیکھے, تو وہ کیا کرے گا, وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ٹیسٹ لکھ دے گا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کیا کرے گا, اس کی سرجری کریں گے. اور آپ کو معذرت کے ساتھ پاکستان میں بے شمار ایسے ڈاکٹرز ملیں گے جو سارٹنگ بائی سیلف ہوتے ہیں, جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا مطلب دیکھتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کر دیتے ہیں, وہ دوسرے کا نہیں سوچتے. سو تیسرا جو میٹا پروگرام ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں. چوتھا جو میٹا پروگرام ہے, آپ کے سامنے اگر میں ایک ڈائیگرام بناؤں, لیٹ سپوز یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے اور سیکنڈ یہ ڈائیگرام ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں ڈائیگرامز کو ایکسپلین کرے, اگر ایک پرسن یہ کہتا ہے کہ سر یہ دونوں ڈائیگرام سیم ہے اور یہ دونوں ڈائیگرامز جو ہے وہ ریکٹینگولر ہے اور اس کی 4 سائڈز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسن دونوں ڈائیگرامز میں جو کامن چیزیں ہیں ان کو تلاش کر رہا ہے. اور جب یہ کامن چیزوں کو تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ میچرز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی, میچرز ہوتے ہیں. میچرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے اندر جو کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک پرسن جو یہ کہے کہ سر یہ دونوں ڈائیگرامز ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس کی شیپ کچھ اور ہے, اس کی شیپ کچھ اور ہے, تو وہ مس میچرز ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جی, مس میچرز. مس میچرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, 2 چیزوں کے درمیان فرق کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا, وہ لوگ زیادہ ریلیشن کو ڈیولپ کر لیتے ہیں جو میچرز ہوتے ہیں,
جو مس میچرز ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کیڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات میں فرق نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ لوگ جو زیادہ ترقی کرتے ہیں وہ میچرز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ کم ترقی کرتے ہیں جو مس میچرز ہوتے ہیں. اور لاسٹ میٹا پروگرام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزادانہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، جن کو آپ فری کر دیں، آزاد کر دیں تو وہ اچھے طریقے سے کام کر دیتے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ اگر ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کے پاس اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے ایک ٹیچر، وہ لکھ رہا ہے تو وہ نہیں لکھ پاتا، ٹھیک ہے، وہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتا. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو گروپ بنا کے کام کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایگزامس کے دن قریب ہوں تو جو بچہ ایسا ہوتا ہے جو آزادانہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، میرا پیپر ہے تو میں الگ بیٹھ کے کام کرتا ہوں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے پیپر قریب ہوں تو وہ کیا گروپ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں سنڈے کو سارے میرے گھر آ جاؤ، گروپ بنا کے کام کریں گے. تو یہ سارے کے سارے میٹا پروگرامز ہیں. اگر آپ ان میٹا پروگرامز کو سمجھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کون سی ہے. پہلا میں نے میٹا پروگرام بتایا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے انسان کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا رجحان کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے یا تو اس کام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یا اس سے، آپ کوئی بھی کام جب سٹارٹ کریں تو دیکھیں آپ کا ٹرینڈ کیا ہے. آپ کوئی بھی نئی چیز ہے اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں یا ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والا دوست بھی وہ کام کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اس پہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا ٹرینڈ ہی نہ ہو، وہ چیزوں سے کیا کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو آج کے بعد اگر آپ کا دوست جو کام اس کو کہیں وہ نہ کرے تو اس پہ ناراض ہونا بنتا ہے؟ نہیں بنتا. کیوں؟ آپ نے خود کو بھی سمجھ لیا، اس کو بھی کیا کیا، انڈرسٹینڈ کر لیا. دوسرا ہے وہ ہے جی فریم آف ریفرنس. اب فریم آف ریفرنس یا انٹرنل ہوگا یا آپ نے خود کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنا رانجھا راضی کرتے ہو یا آپ دوسرے لوگ جب تعریف کرتے ہیں تب مطمئن ہوتے ہو. اور تیسرا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے جو کہ خود غرض ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کیا کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، خون پسینہ ایک کر دیں، اپنے خون کا ایک قطرہ تک نکال کے دے دیں تو وہ پھر بھی کیا کریں گے، آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے، ان کو راضی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ مس میچرز ہیں. آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے.